وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس گھر میں جمع فرمایا ہے. جمعے کی نماز کے لیے آنے، جمعے کی نماز میں خطبہ سننے کے لیے بیٹھنے کے آداب بہت مختلف ہیں دوسری چیزوں کے. جمعے کی نماز کے لیے آپ بیٹھیں گے تو خاموش خطبہ سنیں گے. کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو اسے خاموش رہنے کی تاکید بھی نہیں کریں گے، آپ کا جمعہ بیکار ہو جائے گا. اور جب جمعے کی نماز کے لیے آئیں گے تو گردنیں پھلانگتے ہوئے نہیں آئیں گے، جم کرتے ہوئے نہیں آئیں گے. جہاں جگہ ملے آپ بیٹھ جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پہلے جو لوگ آتے ہیں سامنے کوئی خالی جگہ چھوڑیں. پیچھے سے والے کیوں سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سامنے جگہ خالی ہو تبھی آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے آنے والوں کا قصور بھی ہے کہ سامنے خالی جگہ نہ چھوڑیں. آپ خالی جگہوں کو پہلے بھریں تاکہ پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھیں. تو جمعے کے آداب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لعب الحصى فقد لغا، جس نے کنکریوں سے کھیلا اس نے لغو کیا. جو بیکار لغو کام کرتا ہے اس کا جمعہ چلا جاتا ہے. اب تمہارے پاس کنکریاں تو نہیں ہیں، ایک بڑا کنکر ہے موبائل کی شکل میں، اس میں تمہیں مس کالاں دیکھیں گے، میسیجاں دیکھیں گے، واٹس ایپ کے جمعہ غارت ہو گیا، جمعہ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا جب کنکریوں والی فرش تھی، یہ کارپیٹ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کنکریوں سے کھیلے گا جمعہ جائے گا. اب اگر کوئی موبائل سے کھیلے گا تو بھی اس کا جمعہ بدرجہ اولا جائے گا. تو جمعے کے بیٹھنے کے آداب، سننے کے آداب بہت مختلف ہوتے ہیں. اسی طرح وہ بہت سارے لوگ جو صرف جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو خطبہ سننا نہیں ہے، سن کے ان کے کان پک گئے. اب وہ خطبہ سننا نہیں چاہتے ہیں، وہ صرف جمعے کی 2 رکعت کے لیے آتے ہیں. اس میں سے بھی رتی لوگ ایسے ہیں جو صرف 1 رکعت کے لیے آتے ہیں. اس لیے کہ جمعے کے ثواب کے لیے منیمم کیا ہے؟ دوسری رکعت امام کی رکوع کے ساتھ مل گئی تو تمہارا جمعے کا ثواب مل گیا. ابھی ٹائم کئی کو ویسٹ کرنا سو جمعے کی رکعت دوسری رکعت میں رکوع ملے تو بس خلاص جمعے کا ثواب مل گیا. لیکن جمعے کے خطبے کا ثواب نہیں ملے گا. اتنا ہوا کہ آپ نے جمعہ پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جو 2 رکعت جمعے کی بنائی ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے. یہ 2 رکعت کی جو چھوٹ دی گئی، کنسیشن دی گئی، اس لیے دی گئی کہ آپ خطبہ سنتے ہیں، اس کے لیے 2 رکعت ہے. اگر کسی کو دوسری رکعت بھی نہ ملے تو اسے ظہر کی 4 رکعت پڑھنی، اسے جمعہ ہی نہیں ملا. تو یہ لوگ جو صرف 2 رکعت نماز کے لیے آتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے تھے، ہونے والے حالات کو بتاتے تھے. جمعے کا خطبہ بھی کم از کم زندگی میں نہ ہو تو پھر کیا ہوگا ہماری زندگی. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل آیہ نمبر 97 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر، جو آدمی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مؤمن، لیکن ایمان کی حالت میں کرے گا. بغیر ایمان کے آدمی کتنے غریبوں کو کھانا کھلا دے، کیسا ہی نیک کام کر دے، لیکن اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہوگا. وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے خوشیوں والی زندگی دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. آپ کو اللہ نے مومن بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، محسن بنایا ہے، تو نیک عمل کیجئے، زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی. اللہ زندگی میں خوشیاں عطا کریں گے. نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ کے حکم سے جو باتیں تمہیں بتلائی اس پر عمل کرو، جن باتوں سے نبی نے تمہیں روکا اس سے رک جاؤ، تو تم ہدایت کا راستہ پالو گے. تم نے ہدایت کو پا لیا. صحیح عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں اس عمل سے راضی ہوں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اسے بہترین بدلہ کل قیامت کے دن عطا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو میں خطبے میں جانے سے پہلے، میرے اصل موضوع پر جانے سے پہلے ایک بات جو لوگ ہیں ان کو بتا دیتا ہوں. اب جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دیر ہی سے آتے ہیں، ان کو بتا کر بھی کیا بھی فائدہ نہیں. اللہ ایک کی ہدایت دے، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن آپ لوگوں کا سننا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آخر میں جاؤں 2 رکعت نماز پڑھنے کی ٹائم میں جاؤں، آدھے خطبے میں جاؤں تو بس ہے، تو گویا وہ شریعت کے ایک امر کی مخالفت کرتا ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نواقض اسلام میں یہی بات کہی، اگر کوئی آدمی شریعت کے کسی بات کی مخالفت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جمعے کے خطبے کے دن صرف 5 منٹ خطبہ اور 2 رکعت نماز رہے تو بہت اچھا رہے گا، تو وہ گرچہ کہ وہ جمعہ پڑھے پھر بھی وہ شریعت کا مخالف ہے اور وہ کافر ہے. اللہ المستعان. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، جمعے کے خطبے پر اعتراض کرتا ہے، جمعے کی نماز پر اعتراض کرتا ہے، یا فجر کی نماز کے متعلق یہ اعتراض کرتا ہے کہ فجر کی نماز 5 بجے کون پڑھے، 7-6 بجے رہ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی جی بھر کر سو لیں اس کے بعد پڑھ لیں، اور سحری کا ٹائم 4 بجے سے ہٹا کر 6 بجے رکھ لیں تو جہاں سارے ہوٹلوں میں بریانی بھی بن جاتی ہے ہم بھی اچھا کھا لیں گے. کہا کہ یہ داڑھی اوڑی کون رکھتا ہے، ہم بھی تو ہینڈسم بننا چاہتے ہیں، اگر یہ داڑھی کی نہ رہے تو بھلا ہم بھی نوجوان نظر آئیں. الا لیت الشباب یعود، اے کاش ہماری بھی جوانی واپس آ جاتی. کہا کہ اس طرح کا کوئی اعتراض کرتا ہے، بھلے وہ داڑھی رکھے، بھلے وہ فجر کی نماز وقت پر پڑھے، لیکن اس کا دل معترض ہے، وہ اعتراض کرتا ہے تو فقد کفر، وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. دیکھا آپ نے، شریعت کے امور ایسے نہیں ہیں کہ آپ اس میں منمانی کریں، جو چاہے آپ کریں، اپنی مرضی سے کریں، جیسے آپ کا دل کہتا ویسے کریں. نہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. یا آپ ایسا سوچیں کہ شریعت نے جو باتیں بتائی ہیں اس سے بہتر ایڈوائز میں کر سکتا ہوں، میں کچھ اچھی باتیں بتا سکتا ہوں، یہ ایسا نہیں ویسا رہے تو اچھا رہتا تھا، اس کے علاوہ ایسا رہے تو اچھا رہتا تھا. بولا کہ تب بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، تب بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نے بتا دیا کہ سود حرام ہے، وڈی حرام ہے. اب ایک آدمی پیدا ہو، بولے ارے کیا ہے، وڈی نہیں تو بزنس ہوتا کیسے، وڈی نہیں رہے تو بزنس کیسا ہوتا، وڈی ہونا چاہیے، وڈی لین دین ہونا چاہیے، سود لین دین ہونا چاہیے، انٹرسٹ کا دھندا کرنا چاہیے. وہ پرانے زمانے کی بات تھی، اب لیٹسٹ زمانے میں تو وڈی ضروری ہے،
وڈی لینا چاہیے. اگر اس طرح کوئی کہتا ہے تو اسے کیا کہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے وڈی کو، کاروبار کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. اگر اس کے من میں اس طرح کا خیال آتا ہے اور زبان سے بھی کہتا ہے کہ شریعت کا اس اصول کو میں نہیں مانتا، شریعت کی اس پابندی کو میں نہیں مانتا، شریعت بدلنا چاہیے، کچھ نیا پن لانا چاہیے، نئی باتیں لانا چاہیے، تو کہا کہ ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے. بہرکیف دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، شریعت ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنی من مانی سے چلیں. شریعت جیسے بتاتی ہے ویسے مجھے اور آپ کو چلنا ہے. سورۃ النحل کی آیت میں نے پڑھی. میں نے چاہا کہ آج کے اس جمعے کے خطبے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے ساتھ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جنت کے اس ماحول میں حوا کو بھی پیدا کیا. آدم علیہ السلام نے اپنے پہلو میں دیکھا کہ ایک اور مخلوق بھی ہے. بولا کہ یہ کون ہے؟ بولا کہ یہ تو حوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے. اور اسی مرد اور عورت کے ملنے سے، امتزاج سے اللہ تعالیٰ نسل کی افزائش کرتے ہیں. دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، نسل چلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے بیوی بچے بنائے ہیں، ان کے جورو بچے ہم نے بنائے ہیں. اور بہت کم 1-2 نبی ایسے آئے ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ورنہ اکثر انبیاء ایسے تھے جن کے اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے بنائے. اور بچے جب دنیا میں آتے ہیں اور عورتیں آتی ہیں تو جس طرح مرد پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں ویسے عورتوں پر بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک مسلمان عورت بے وجہ نہیں ہوتی، اس کے لیے قرآنی احکام ہیں، قرآنی پابندیاں ہیں. اس ممبر پر جمعے کے وقت بہت ساری باتیں آپ سنتے ہیں. میں نے چاہا کہ ایک 20 منٹ میں کچھ باتیں ہماری بہنوں کو بھی سنائی جائیں، خواتین کو بھی سنائی جائیں، ان کو بتایا جائے کہ قرآن ان سے کیا باتیں کرتا ہے، قرآن کیسے ان سے باتیں کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی جو عورتیں تھیں وہ کیسے قرآن پر ان کو عبور تھا، تعجب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا کرو کہ وہ ٹیٹو مت بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود، مشہور صحابی. ٹیٹو بنانا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا لگاتے ہیں اسے، یہ کاندھے پہ لگاتے ہیں، ہاتھ پہ لگاتے ہیں. کوئی اپنی محبوبہ کا نام لکھ لیتا ہے، کوئی اپنی کار، گاڑی، 2 ویلر، جو جس کا من آیا اس کا نام لکھ لیا. کسی نے یہاں لکھ لیا، کسی نے پیٹھ پہ، کسی نے چہرے پہ. واہ کیا کیا نمونے دکھنے کو ملتے ہیں دنیا میں. آپ دیکھتے ہو ٹیٹو لگاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شریعت میں ہے، قرآن میں ہے کہ ایسا نہیں لگانا چاہیے. تو ایک عورت کھڑی ہوئی، ایک عورت تھی، خاتون تھی. انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس طرح کی آیت میں نے پورا قرآن پڑھا لیکن یہ آیت مجھے کہیں نہیں ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیٹو لگانے سے، وہ یہ کرنے سے اللہ نے منع کیا. پورے قرآن کو میں نے پڑھا ہے لیکن کنگالا ہے، لیکن یہ آیت نہیں ملی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، ہم آپ کی اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تو منع کیا، حدیث میں منع کیا ہے. یہ آنکھوں کے بالوں کی یہ ابرو سنوارنے پر منع کیا ہے، اسے ڈیزائن سے بنایا جائے اور داڑوں دانتوں کے بیچ میں سونا یا چاندی بھرا جائے تاکہ خوبصورت دکھیں. یا اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا چہرہ بنایا ہے اس میں کچھ اور رد کیا جائے، اس پر منع کیا. حدیث میں تو ہے. تو اس عورت نے کہا حدیث میں تو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. پھر آپ نے کہا قرآن میں ہے. بولا کہ آپ نے سورہ حشر پڑھی،
بولا کہ ہاں سورہ حشر میں نے پڑھا ہے، سورہ حشر ہی میں تو ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے نبی جو دیں اسے لے لو، جس سے اللہ کے نبی منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ اس طرح سے ٹیٹو لگانا منع ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اس طرح کہ دوسری عورت کے بال لے کر چوری لگانا منع ہے، اللہ کے نبی نے یہ ساری چیزیں منع کی ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا اللہ کی کتاب میں، تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ عہد نبوی کے زمانے کی عورتیں تھیں، عہد صحابہ کے زمانے کی عورتیں تھیں، جن کو قرآن پر اتنا عبور تھا، قرآن کا اتنا علم ان کو حاصل تھا، قرآن کا اتنا علم رکھتی تھیں۔ تو آج کے زمانے کے عورتوں سے ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کے سلسلے میں کیا کہتا ہے پڑھیں، علماء سے سوالات پوچھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المؤمنین ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نعمہ یعنی انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں، جو بھی ان کو ڈاؤٹ آتا ہے بغیر شرمائے اللہ کے نبی سے پوچھ لیتی ہیں۔ ہماری عورتیں اگر ہر معاملے میں شرمائیں لیکن ہر معاملے میں کچھ پوچھ لیں، جو چاہے کر لیں، لیکن دین کے معاملے میں اگر شرماتے رہ جائیں تو کیسے دین کا علم حاصل ہوگا؟ وہ علماء سے پوچھ سکتی ہیں، بغیر شرمائے پوچھ سکتی ہیں۔ یہی بات تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ انصار کی عورتیں کیسی ہیں۔ تو قرآن کے احکام کو دیکھیں، قرآن بار بار عورتوں سے کہتا ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے عورتوں جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو۔ بھلا تم شادی میں جا رہے ہو، کسی فنکشن میں جا رہے ہو، تمہارے بننے سنورنے کی جگہ تمہارا گھر ہے، تمہارے بننے سنورنے کی وجہ تمہارا شوہر ہے جس کو تمہیں خوش رکھنا ہے، اور اگر یہ سمجھ کر کہ مجھے دوسرے دیکھیں، اس لیے کہ جیسے عورت گھر سے باہر قدم رکھتی ہے شیطان گھات لگا کر بیٹھتا ہے اور شیطان اسے اچک لینے کی کوشش کرتا ہے، اور قرآن کا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اے عورتوں گھر میں رہو، استقرار پکڑو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو گھومنے کے لیے۔ بار بار مجھے افسوس ہوتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں، کبھی سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں پارکوں کے پاس، جہاں بھی کوئی نیا پارک کھلا سب سے زیادہ برقعے ہی نظر آتے ہیں، ہاں سب سے زیادہ برقعے ہی نظر آتے ہیں، بیچ پر چلے گئے تو کہیں سب سے زیادہ برقعے ہی نظر آتے ہیں۔ اللہ کی بندیوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کی طرح اس کا اظہار نہ کرو، بناؤ سنگار نہ کرو۔ اور یہاں تک کہ قرآن نے یہ بھی کہا جب آپ چل کر راستے سے جا رہی ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پیر کو پٹخ کر مت چلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے ہر ایماندار مومنہ قانتہ صالحہ خاتون کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے عورتوں، اے مومنوں، اے صالحات، جب چلو تو آہستگی کے ساتھ چلو، پٹکتے ہوئے، پیر پٹکتے ہوئے نہ چلو، ایسے کہ کبھی پائل کی جھنکار سنائی دے، ایسے جھنکار رکھنے والے، ایسے آواز دینے والے پٹی نہ پہنو جس سے پٹی نکلتی ہو۔ تو اسی لیے ہم روایتوں میں دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ مسجد جا رہی ہے اور اچھا خوشبو بھی لگایا ہوا ہے۔ پوچھا یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہے؟ بولا کہ میں مسجد جا رہی ہوں۔ بولا کہ واہ، خوشبو بھی لگایا ہے اور مسجد بھی جا رہی ہے۔ تو عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے، چاہے وہ خوشبو پھول کی صورت میں ہو، چمیلی کی پھول پہن کے نکلے، ایسا خوشبو اب ظالموں نے بنایا بھی ایسا بنایا ہے کہ مردوں کا پرفیوم الگ ہے، عورتوں کا پرفیوم الگ ہے، ہاں
دونوں کا پرفیوم الگ الگ ہوتا ہے. آپ اس طرح کا پرفیوم کوئی عورت یوز کر کے نکلتی ہے تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی خوشبو کا حکم ہے. تو میں ہماری مومنہ قانتہ ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ بچوں کی تربیت کا بہترین رول ادا کریں، بہترین رول ادا کریں. اس لیے کہ ماں کے بچے کی تربیت کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ باپ کے زمانے سے پہلے ہوتا ہے. باپ جو تربیت کرتا ہے جب بچہ ہوش حواس میں آتا ہے، لیکن جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تبھی سے ماں کی تربیت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. جب ماں کے بچے اور پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو تبھی سے اس کے تربیت کا زمانے کا یہ شروع ہو جاتا ہے. تو ماؤں سے کہا گیا کہ وہ اپنے بچوں کی صالح یعنی نیکی پر تربیت کریں تاکہ ان کا اثر بچوں پر. اسی لیے کہا الام مدرسہ، ماں مدرسہ ہوتی ہے. اسی لیے فارسی شاعر نے کہا اگر پہلی اینٹ آپ ٹیڑھی رکھتے ہیں، آپ یہ دیوار بناتے ہیں، چلو آپ نے پہلی اینٹ ہی اس کی ٹیڑھی رکھی، کیا ہوا؟ تا ثریا میروت، اگر یہ دیوار ثریا آسمان تک بھی اٹھاؤ تو دیوار ٹیڑھی رہے گی، اس لیے کہ پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی. تو بچوں کی تربیت اور پہلی ہی اینٹ سے اگر ٹیڑھی ہوتی ہے، خاص کر آج کے زمانے میں اس ملک میں جو مائیں ہیں انہیں اپنے بچوں کی تربیت ایک نئے نہج سے کرنی ہے. انہیں اپنے بچوں کو صالح، نیک، موحد، داعی بنانا ہے. ان کے دلوں میں احساس ڈالنا ہے کہ وہ شرک کے خلاف کام کریں. یہی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے کہتے تھے کہ اے عورتوں شرک نہ کرو، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے، بیعت لینے کا مطلب ایسا نہیں تھا جیسے پیر فقیر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں، انگلی تک نہیں لگائی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور پاک دامنی کا ثبوت تھا جو ان کی آپ کی بیویاں کہتی ہیں. کہا قرآن نے کہا کہ اے عورتوں شرک نہ کرو. ایک نیک اور عورت اپنے بچے کو ہمیشہ توحید پرست بناتی ہے، اسے توحید پر اس کی تربیت کرتی ہے. جیسے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابیہ نے رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی. ان کا شوہر کافر اور مشرک تھا لیکن بچے کو شروع ہی سے وہ توحید پر تربیت کرتی تھی. اور اسی طرح ولا یسرقن، عورتیں چوری نہ کریں، چوری کی عادت کے خلاف بچوں کی تربیت کریں. کوئی بھی غیر معمولی چیز بچے کے پاس نظر آتی ہے جو آپ نے نہیں خریدوایا ہے، آپ کے شوہر نے نہیں خریدوایا ہے، آپ بچوں سے پوچھیں کہ یہ چیز تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ ہم نے تو خرید کر نہیں دیا، یہ چیز تمہارے پاس کیسے آئی؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد سے پوچھیں اس چیز کے تم کہاں سے مالک ہو گئے، یہ چیز تمہیں کیسے ملی. ولا یسرقن ولا یزنین، قرآن نے کہا کہ اے عورتوں زنا نہ کرو. زنا کیسے بھی ہو، زنا کی کوئی بھی قسم ہو، یہ اللہ تعالیٰ مسلمہ مومنہ قانتہ عورت کو تعلیم دینا چاہتا ہے کہ وہ اس بڑی برائی سے بچے جس سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. چاہے وہ چپکے سے دوستیاں بنانے ہوں، چاہے چپکے غیر مردوں سے بات کرنے کی عادتیں ہوں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خبر لے کہ میری اولاد کس نہج پر جا رہی ہے، میری اولاد کی تربیت کیسے ہو رہی ہے. یہ قرآن کی تربیت ہے، قرآنی اسلوب ہے. وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنْ. قرآن نے عورتوں سے کہا کہ جھوٹ موٹ کی باتیں لوگوں کے تعلق سے مت کہو. ہمارے زمانے میں اسی ہوتا ہے، پہلے صرف عورتیں بناتی تھیں، اب مرد بھی بناتے ہیں. کسی بھی کے خلاف کچھ بھی بول لیا، آپ میرے خلاف، میں آپ کے خلاف. ارے اللہ کا حکم ہے ایسی باتیں مت کرو، کل حشر میں وہ آپ کا دامن پکڑ لے گا. میری عزت سے کھیلنے کی اجازت تجھے کس نے دی؟ اور یاد رکھیں آج کا زمانہ ایسا ہے
میں اس تجربے سے گزر چکا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. بڑا بیوقوف وہ انسان ہے جیسے میں بیوقوف ہو گیا تھا. ہاں بڑا احمق ہے, بیوقوف وہ آدمی ہے جو ایک تھرڈ پرسن کے تعلق سے کسی سے بات بولے اور یہ سمجھے کہ اسے معلوم نہیں ہوگا. یہ میری بیوقوفی ہے. آج موبائل میں ریکارڈر کا زمانہ ہے. اچھا واٹس ایپ سے بات کر لیں گے, واٹس ایپ میں ریکارڈ نہیں ہوتا. ارے دوسرا موبائل رکھ کے ریکارڈ کرتے ہیں. دو موبائل تو کیسے بھی لوگوں کے پاس رہتے ہیں. اس کال سے واٹس ایپ میں بات کرتا اور اسپیکر میں رکھ کے دوسرا موبائل رکھ کے ریکارڈ کرتا. ہاں تو آدمی بولے کیوں, پھر افسوس کرے کیوں؟ ارے میری بات کیسے اسے معلوم ہوئی؟ ارے جس نے سنا اس نے پہنچایا. ہم بیوقوف تھے, ہم احمق تھے. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہم نے کی, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی کہ ہم لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے رہے. اس کے خلاف, اس کی بیٹی کے خلاف, اس کے بیٹے کے خلاف, اس کے خلاف باتیں پہنچاتے رہے. واقعی اگر اس میں بات تھی تو ہم اسے شیر کی طرح سامنے پوچھتے کہ بھائی آپ میں یہ غلطی ہے, آپ نے یہ غلطی کی. وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنْ. آدمی قرآن کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے. میں سارے مسلمانوں سے, خواتین سے بھی کہوں گا, گرچہ کہ یہ حکم مسلمان خواتین کے لیے ہے, عورتوں کے لیے ہے, لیکن احساس کریں کہ یہ ہر انسان, ہر مومن مرد اور عورت کے لیے ہے کہ ہم کسی کی عزت کے خلاف کچھ نہ کہیں. اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنے اخلاق کی حفاظت کریں, اور معاشرے میں جو غلط عقائد پنپتے ہیں اس عقیدے کے خلاف بات کریں. آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک خاتون جو اپنے گھر میں تھی, باہر نہیں نکلتی تھی. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا, جن کی شادی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. عبداللہ بن زبیر جن کے بیٹے ہوئے, آخری عمر میں دونوں کے درمیان انبن ہوئی, طلاق ہوئی, بات الگ ہے. لیکن اسماء بنت ابی بکر جو نابینا ہو گئی تھی, آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی, لیکن ویسے وقت میں جب حجاج بن یوسف کا فتنہ ہوا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے خلاف لڑنے پر آئے اور واقعی کہا, اس وقت اس نے ان کو پھانسی دی تو اپنے گھر میں بیٹھ کر انہوں نے فتویٰ دیا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ قبیلہ ثقیف میں ایک فتنہ پرور پیدا ہوگا, مبیہن, کہ ایک فتنہ مچانے والا ہوگا, ایک فسادی ہوگا, تو وہ تو ہی ہے. حجاج بن یوسف کے تعلق سے کہا, اتنا بڑا ظالم جس سے لوگ ڈرتے تھے, 100,000 سے زائد علماء کو, دیندار صالح لوگوں کو جس نے قتل کیا, ویسے ظالم کے خلاف اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ تو ظالم ہے, تو فسادی ہے, تیرے ہی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. عورت اگر دیندار بن جاتی ہے, صالحہ بن جاتی ہے, قانتہ بن جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گود میں دین کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پرورش پانے کا موقع دیتے ہیں. ان کی اولاد دیندار بن جاتی ہے, ان کی اولاد صالح بن جاتی ہے. تو اسی لیے یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتا, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آپ دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما, ہماری زندگیوں میں صالحیت عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما, ہماری اولاد کو نیک بنا دے. اس طرح کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی حدیثوں میں بتائی ہیں. کم از کم قرآن کی آیتیں جو ہیں ربنا هب لنا, یہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیجئے. ام ورقہ رضی اللہ عنہ, جن کی مثال شاید میں بھول جاتا اگر آپ کے سامنے ذکر نہ کرتا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچھی پڑھی لکھی خاتون تھی, صحابیہ تھی. وہ آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہتی ہیں اللہ کے نبی بدر کی جنگ کا موقع ہے, میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں قرآن پڑھ چکی ہوں, میں اپنے گھر کے خاندان کی عورتوں کو نماز پڑھانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے, اپنے خاندان کی عورتوں کو تم نماز پڑھا لو, اجازت دے دی.
اور وہ زمانہ تھا جب عورتیں 5 وقت نمازوں میں مسجد میں حاضر ہوتی تھی، 5 وقت نمازوں میں مسجد میں حاضر ہوتی تھیں. اور وہ زمانہ ایسا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید محراب، ممبر پر محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز، اور آپ کی بیوی عاتکہ عورتوں میں موجود ہے، پیچھے عورتوں میں موجود ہے. اور یہ عورتوں کا اس زمانے کا حال تھا کہ شوہر نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور عورتوں میں ان کی بیوی عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، 5 نمازوں میں موجود ہیں. ام ورقہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر کا جب موقع آیا تو آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے میدان میں آنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام ورقہ دیکھو، تمہیں شہادت کی تمنا ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ کے راہ میں شہید ہو، لیکن یاد رکھو تم اپنے گھر میں رہو، اللہ تمہیں شہادت کی موت دے گا. تم اپنے گھر میں رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی موت دے گا. یہ وہ دن تھا صادق مصدوق کی زبان سے جب یہ بات نکلی، سارے مدینے والوں نے ام ورقہ کو شہیدہ کہا. جب سے یہ بات اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی، مدینے کی گلیوں میں کہا جانے لگا کہ ام ورقہ شہیدہ ہے، ان کو شہادت ہوگی گرچہ کہ وہ اپنے گھر میں. ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 نوکر تھے، ان کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا جو کچھ بھی ہے تمہارا ہے، تمہارا ہے، تم جائیداد کے مالک ہو. لیکن موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. زندگی لمبی ہوئی، زمانہ رسالت گزر گیا، ہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا. اب جب زمانہ لمبا ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً زمانہ آیا، تو دونوں نے ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا سوتے ہوئے گھونٹ دیا. تو وہ چاہ رہے تھے کہ جلدی جائیداد حاصل کریں. جب معلوم ہوا تو دونوں اس کے جرم میں ان کو پھانسی دی گئی. لیکن ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنی بستر پر شہید ہو، تو شہادت کی موت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. یہ وہ خواتین ہیں، یہ دور نبوت کے وہ خواتین ہیں. اور آپ کتنی مرتبہ آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا، بیانوں میں سنا ہوگا کہ وہ سب سے پہلی خاتون سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہا جنہوں نے اسلام کے راستے میں شہادت کی موت حاصل کی اور اپنی جان کو قربان کر دیا. میں عورتوں سے کہوں گا، میری ماں اور بہنوں سے کہوں گا، دیندار بنیں اور اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، اپنے گھر کو دینی ماحول میں ڈھالیں، اور یہ نہ سوچیں کہ ساری ذمہ داری گھر کے مرد پر عائد ہوتی ہے. بات ایسی نہیں ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو. ماں بھی ذمہ دار اتنی ہی ہے جتنا باپ ذمہ دار ہے. اس لیے کہ بہت ساری باتیں باپوں کو معلوم نہیں ہوتی، بہت ساری باتیں مائیں چھپاتی. باپ کی مار سے ڈر کے کہ باپ کو اگر معلوم ہو جائے گا تو بیٹوں کو مارے گا اور بیٹوں کو تنگ کرے گا، کچھ مائیں غلطیاں چھپاتی، بعد میں سر تھام کے روتی ہیں. تو ماؤں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر کی خیر و خبر لیں، اپنے گھر میں اسلامی ماحول کو پیدا کریں. اور آخر میں کچھ ضروری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے یہ کہنی تھی کہ ابھی بارش کا زمانہ ہے اور بارش اللہ کے حکم سے آتی ہے. آپ ہزار کہہ لیں، اب بارش ہو، بارش تبھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا. سورج تبھی نکلے گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مدبر ہے، مدبر کائنات ہے، ساری دنیا کا سسٹم چلاتا ہے اللہ کے ہاتھ میں. اور بارش اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اور بارش کو، ہواؤں کو گالی دینا، ارے کیا، میں تو نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی کہتا ہے اپنی زبان سے ارے کیا بارش اتنا لمبی ہو گئی، بزنس نہیں کر پا رہے ہیں، باہر نہیں، ہاں ضرور تکلیف ہوتی ہے. جو لوگ روزانہ کا خرچ نکالتے ہیں، روزانہ کی محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کو ضرور تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے اسے برا بھلا کہوں، گالیاں دوں.
بارش کو گالی دوں، نہیں. ہاں آپ اتنا کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ یہ جو بارش ہے اس کی ضرورت اب ہمیں نہیں رہی، یا اللہ اس بارش کو تو پھیر دے. علی الاکام والذرائع، اے اللہ تعالیٰ اس بارش کو پہاڑیوں پر، چٹیل میدانوں پر پھیر دے جہاں ضرورت ہے. یا اللہ ہم لوگ مشکل میں پڑ گئے ہیں، یا اللہ اس بارش کو پھیر دے. اتنی دعا آدمی کر سکتا ہے. اور بارش میں چاہے بارش ہو، دھوپ ہو، جو احکام ہے وہ بدلتے نہیں ہیں. جو احکام ہے بدلتے نہیں ہیں. نماز کو تو آپ کو آنا ہی ہے، لیکن احکام تھوڑے بدل جاتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو نماز میں حی علی الصلاۃ کی جگہ صلوا فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو کا حکم ہوتا ہے. یا لوگ مسجد آ جاتے ہیں تو جمع بین الصلاتین ہو جاتا ہے، ظہر عصر کے ساتھ، مغرب عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ لی جاتی ہے. اب ایک صاحب نے کہا کہ اچھا ظہر عصر ملا کر پڑھیں گے تو کیا ظہر کے بعد کی سنت پڑھنا کی؟ ایک تو فرض میں ملا کو پڑھو بولتے ہیں، پھر سنت کیسا پڑھیں گے؟ تو سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا کہ ظہر اور عصر ملا کر پڑھیں گے اور پھر مغرب عشاء ملا کر پڑھیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو مشقت نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو اتنا آسان بنایا ہے تو آدمی دین کی آسانی کو اختیار کرے. دین میں آسانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوب سردی کی رات میں اعلان ہوتا تھا کہ لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، مسجد آنے کی ضرورت نہیں. اگر مسجد آ بھی گئے، آپ بارش کا زمانہ ہے، مسجد کے سامنے کے گھر والا پہنچ جائے گا، بازو گھر والا پہنچ جائے گا، دور سے آنے والا کیسے آئے گا؟ اور آج ہماری سڑکیں بھی ایسی ہیں، پتہ نہیں کون سڑک کے اوپر چلنے والا نیچے چلنے لگے. تو بہتر ہے کہ آدمی وہ مسجد میں آئے تو جمع بین الصلاتین کر لے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور سب کو حلال روزی عطا فرمائے، قناعت کی روزی عطا فرمائے. الہ العالمین جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو لاولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. یا اللہ جو نوجوان ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا اللہ ان کو اچھے جوڑے عطا فرما. یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں انہیں اچھے نوجوان، صالح نوجوان کے جوڑے عطا فرما. یا اللہ سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، مسرتیں عطا فرما. یا اللہ سب کو قناعت کی روزی عطا فرما. یا اللہ تیرے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، یا اللہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ بچوں کو اپنے ماں باپ کا وفادار بنا دے. یا اللہ جو لوگ ایسے ہیں جن کے خاندانی جھگڑے ہیں، ازدواجی جھگڑے ہیں، یا اللہ سب کے جھگڑوں کو ختم کر دے، دلوں میں محبت پیدا فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف الرحیم.